السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، پارٹ نمبر 12۔ سب سے پہلی نصیحت یہ کہ ماں باپ زندہ ہوں یا دنیا سے چلے گئے ہوں، ان کو ہدیہ ضرور دیجیے۔ زندہ ہو تو ہدیہ دینے کی شکل سب جانتے ہیں، اور اگر دنیا سے چلے گئے ہوں تو ہدیہ دینے کی شکل یہ ہے ان کی قبر کی زیارت کی جائے جمعہ کے دن۔ اسی طریقے سے کچھ پڑھا کر ان کو ہدیہ دیا جائے۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب پہنچا دو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ جو ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں اور ان کے لیے جب مغفرت کی دعا ہوتی ہے، بیٹا اور بیٹی کرتے ہیں، تو انہیں قبر میں پتہ چلتا ہے کہ میرے بیٹے اور بیٹی نے میرے لیے مغفرت کی دعا کی، اور اس کی وجہ سے ان کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث جو میں جمعہ کے وظائف میں بیان کیا کرتا ہوں وہ بھی سن لیجئے کہ جمعہ کی نماز کے بعد، سنتوں کے بعد اور نوافل کے بعد جو آدمی سبحان اللہ العظیم وبحمدہ 100 مرتبہ پڑھا کرے تو پڑھنے والے کے 1,00,000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور ماں کے 12,000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، باپ کے 12,000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے 1,24,000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک لڑکی کا معمول تھا، وہ اس کا بہت اہتمام کرتی تھی۔ کئی سالوں کے بعد اس کی ماں خواب میں آئی اور خواب میں آ کر کہا کہ بیٹا ہر ہفتے 12,000 کا قرضہ تو چکاتی تھی، اب میرا سارے گناہ معاف ہو گئے، اب میں بالکل جو ہے گناہوں سے پاک ہو گئی۔ اس طرح یہ مطلب ہے ہدیہ دینے کا۔ صرف سبحان اللہ العظیم بحمدہ سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ قرآن شریف پڑھا، ثواب دے دیا۔ استغفار کیا، وہ پہنچ گیا۔ کبھی مسجد کوئی بن رہی ہے اس میں پیسے ڈال دیے، وہ پہنچ گیا۔ پھر یعنی ان کو ہدیے پہنچاتے رہنا چاہیے۔ یہ بھی ان کا حق ہے کہ دنیا میں جب وہ زندہ تھے ہر وقت آپ کا اور ہمارا خیال رکھتے تھے۔ اب وہ چلے گئے تو روپیوں کا ہدیہ تو ہے نہیں کہ چلو بھائی بینک کے اندر 1,00,000 روپے ٹرانسفر کر دو، بھائی بینک کے اندر جو ہے 2,00,000 روپے ٹرانسفر کر دو۔ وہاں تو بینک شینک ہے نہیں، تو وہاں کا ہدیہ کیا ہے؟ نیکیاں بھیجو، ان کے لیے دعائیں کرو، دعائیں مغفرت کرو، قبر کی زیارت کرو۔ عورتیں تو نہیں جائیں گی قبرستان، مرد ہی جائیں گے، لیکن اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ سلف صالحین کا معمول تھا، وہ اپنے ماں باپ کے قبروں پر ہر جمعہ کو جایا کرتے تھے، اور بعض مرتبہ بعض نیک میاں بیوی ہوتے ہیں اس کا خیال رکھتے ہیں۔ جنہوں نے کتاب لکھی ہے بدائع ثنائے، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے مفتی ہیں جنہوں نے لکھی ہے بدائع ثنائے، وہ جب ان کی بیوی فاطمہ کا انتقال ہوا تو کتابوں میں لکھا ہے ہر شب جمعہ کو وہاں جا کر پوری رات بیٹھا کرتے تھے اور صرف دعا کرتے تھے اور زیارت کرتے تھے قبر کی اپنی بیوی کی، اور کبھی شب جمعہ چلے جاتے تھے، کبھی جو دن میں چلے جاتے، کبھی رات میں چلے جاتے، اور ایک جملہ کہتے تھے جب تک تو زندہ تھی جمعہ کی رات میں نے تجھے دے رکھی تھی، اب تیرے مرنے کے بعد بھی جمعہ کی رات میں نے تجھے ہی دی ہے۔ صحابی بدائع و ثنائے تقریباً 10 جلدیں ان کی ہیں، اور ان کا قصہ میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، اور یہ کہتے تھے کہ فاطمائیں تو دنیا میں بہت ہیں لیکن تجھ جیسے فاطمہ مجھے نہیں ملے گی۔ اس لیے قبروں کی زیارت یہ بھی سنت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بقیع تشریف لے جاتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ کہتے، کاش میری ماں زندہ ہوتی اور مجھے کہتی محمد یہ کام کر، محمد یہ کام کر، میں خوشی خوشی کرتا۔ اس لیے ماں باپ زندہ ہے، ان کی قدر کیجیے، اور اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، اور ان کا حسن سلوک یہی ہے کہ ان کے لیے دعائیں، ان کو نیکیاں بھیجنے کا اہتمام، روزانہ کچھ نہ کوئی ہدیہ ماں باپ کے لیے بھیجا کیجیے۔ بقیہ تفصیل کل انشاءاللہ پوری کروں گا۔ حضرت شیما کا قصہ
اور مدینہ منورہ کے ایک عاشق کا قصہ، جو ایک لڑکی پر عاشق ہو گئے تھے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، یہ دونوں قصے انشاءاللہ 13 اور 14 پارٹ نمبر 13 پارٹ نمبر 14 میں انشاءاللہ پورا کروں گا۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہ تعالیٰ کے جملے بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔